تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کے بعد جب یزید لعین تخت پہ بیٹھا تو اس نے مدینہ پاک کے عامل کو یہ خط لکھا کہ حسین سے میری بیعت لو، میری بیعت کے لیے حسین کو کہو میری بیعت لو۔ اب عامل نے آپ کو یزید کی بیعت کے لیے کہا تو آپ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا کہ یزید فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے، فاسق بھی ہے اور فاجر بھی ہے، اس لیے وہ خلافت کا اہل ہی نہیں ہے، اس لیے حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا، حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا کیونکہ وہ فاسق و فاجر ہے۔ اب عامل مدینہ واپس چلا گیا، جا کے یزید کو یہ پیغام بھیجا کہ امام حسین تیری بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا مدعا یہ ہے کہ تو فاسق و فاجر ہے۔ اب اس بدبخت نے یہ پیغام سنا تو اس کو تو آگ لگ گئی، اور وہ اس رقص سے لگی آج تک بجھ نہیں سکی، آج تک لگی ہوئی ہے اور قیامت تک بجھ نہیں سکتی، بلکہ قیامت کے بعد بھی بجھ نہیں سکتی، اس نے ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہنا ہے۔ وہ آگ کون سی ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے، وہ کبھی نہیں بجھ سکے گی۔ اب اس کو تو آگ لگ گئی، اس نے پھر پیغام بھیجا عامل مدینہ پاک کو کہ حسین کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب امام علی مقام کو جس اس یزیدی حکم کا جب پتہ چلا، آپ کو خبر ملی، تو آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑ کے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ کیوں ایسا کیا تھا، کر رہے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ نانا جان کے مقدس شہر میں خون ریزی نہ ہو، نانا جان کے تاجدار کائنات کے پاکیزہ شہر میں خون ریزی نہ ہو، اس لیے مدینہ پاک کو چھوڑ کے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر جانے سے پہلے رات کو نانا جان کے روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے، نانا جان کے روزہ پاک پہ روزہ اطہر اور اقدس پہ حاضر ہوئے، اور روتے بھی جا رہے ہیں اور حال دل بھی سناتے جا رہے ہیں، رو رو کے حال دل سنایا کہ نانا جان وہ حسین جن کے لیے آپ سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، وہ حسین جس کو آپ اپنے مبارک بندوں کو پہ اٹھایا کرتے تھے، مبارک بندوں پہ سلام کیا کرتے تھے، اور وہ حسین جس کا رونا آپ کو گوارا نہ تھا، وہ حسین جس کا رونا آپ سے دیکھا نہ جاتا تھا، اور پھر آپ کا یہ پاکیزہ اور مقدس شہر زندگی کا ایک نصف حصہ کا حصہ اس میں گزرا تھا۔ نانا جان اس کو چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا تھا چھوڑنے کو، مگر آج وہی لاڈلا حسین یہ پیارا شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ اب بھلا بتاؤ، جب امام علی مقام نے روکے یہ حال دل سنایا ہوگا تو میرے آقا کا دل اقدس کتنا دکھا ہوگا، تاجدار کائنات کتنے پریشان ہوئے ہوں گے میرے آقا، تاجدار کائنات کتنے غمزدہ اور غمگین ہوئے ہوں گے جب حسین حال دل بھی سنا رہے تھے اور ساتھ روتے بھی جا رہے تھے۔ خیال رہے کہ امام حسین تو وہ ذات ہیں کہ میرے آقا سے صرف حسین کا رونا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، رونا بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، رونا بھی گوارا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آقا کے ساتھ نکلے، تاجدار کائنات کے ساتھ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، ابھی تھوڑا ہی چلے تھے، ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ امام حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی، امام حسن حسین رو رہے تھے، ان کے رونے کی آواز آئی، مگر تھے وہ اپنی امی فاطمہ کے پاس۔ جب تاجدار کائنات نے بیٹوں و نواسوں کے رونے کی آواز سنی تو بے قرار ہو گئے، بے قرار ہو کے بیٹی کے گھر کی طرف گئے، بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا فاطمہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹوں کو سب بولیے میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹوں کے رونے کی وجہ کیا ہے، حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کیا بابا ان کو سخت پیاس لگی ہوئی، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب تاجدار کائنات نے یہ سنا کہ حسن حسین پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں میرے آقا، کسی غلام کو حکم نہیں فرمایا، خود آقا بے قرار ہو کے پانی والے مشکیزے کی طرف گئے، پانی لینے کے لیے مشکیزے کے پاس گئے، مگر اس میں پانی نہیں تھا، اس میں پانی
پانی نہیں تھا کیونکہ ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی. جب مشکیزے میں پانی نہیں تھا تو غلاموں سے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ کسی کے پاس پانی؟ بھلا دیکھیے میرے آقا کی بے قراری، نوازوں کی پیاس کی وجہ سے میرے آقا کس قدر بے قرار ہیں. غلاموں سے پوچھا پانی ہے، سب نے اپنے کجاوے دیکھے مگر ان میں بھی پانی نہیں تھا. ان میں بھی پانی، ان کجاووں مشکیزوں میں بھی پانی نہیں تھا، سب کے مشکیزیں خالی تھے. جب پانی نہ ملا تو میرے آقا نے بیٹی کو فرمایا فاطمہ ایک بچے کو مجھے دو، ایک بچے کو مجھے دو. سیدہ فاطمہ نے پردے سے پیچھے سے پکڑا دیا تو راوی کہتے ہیں میرے آقا نے نواسے کو سینے سے بھی لگایا، سینہ اقدس کے ساتھ لگایا اور ساتھ اپنی ما یتقو عن الہوا والی پیاری زبان اس کے منہ میں ڈال دی. اپنی مبارک زبان بچے کے منہ میں ڈال دی. بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا. بچے نے آقا کی مبارک زبان کو چوسنا شروع کر دیا تو راوی فرماتے ہیں جب آقا کی پیاری زبان بچے نے چوسی تو اسی وقت روتے روتے چپ کر گیا. چپ کر گیا اور پھر اس کے بعد نہیں رویا. اس کے بعد سب بولیے اس کے بعد نہیں رویا. مگر ابھی جو دوسرے شہزادے اندر تھے وہ ابھی روتے جا رہے تھے کیونکہ ان کو پیاس لگی ہوئی تھی نا، وہ ابھی مسلسل روتے جا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ دوسرا بچہ بھی مجھے دو، دوسرا بچہ بھی مجھے دو. سیدہ فاطمہ نے پھر اندر سے پکڑایا. میرے آقا نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح فرمایا، اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں ڈال دی. دوسرے شہزادے نے جب زبان چوسی تو وہ بھی روتے روتے چپ کر گیا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دونوں جو تھے ان کے رونے کی آواز نہیں آئی. ان کے رونے کی، پھر اس کے بعد بچوں کے رونے کی آواز نہیں آئی شہزادوں کے، امام حسن و حسین کے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے میرے آقا کی محبت نوازوں کے ساتھ تاجدار کائنات میرے آقا اگر ان کو روتا سن لیتے ہیں تو بے قرار ہو جاتی ہے. ذرا اندازہ کیجئے پھر میرے آقا کا یہ فرمانے والی شان، اس سے بھی آقا کی محبت کا اندازہ امام حسن و حسین کے ساتھ کتنی محبت تھی، کیسی محبت تھی. میرے آقا نے فرمایا من احبہما فقد احبانی ومن ابغضہما فقد ابغضانی. فرمایا حسن و حسین کی محبت یہ محبت مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ، یا شہیدان کربلا زندہ باد، شہیدان کربلا زندہ باد، شہیدان کربلا زندہ باد. من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا جس نے حسن و حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے حسن و حسین کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے ذرا اندازہ کیجئے کہ میرے آقا کو امام علی مقام ہمیں امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کیسی محبت تھی، پیارے بیٹوں کے ساتھ کتنی محبت تھی. پھر یہی نہیں، محبت کا ایک اور منظر اور محبت کے لیے ایک اور اندازہ کے لیے ایک اور بات بتاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تاجدار کائنات میرے آقا بازار میں چل رہے تھے، امام الانبیاء بازار میں چل رہے تھے، دونوں شہزادے مبارک کندھوں پر تھے. سب کو مزہ آیا ہوگا امام حسن و حسین کا ذکر سن کے. تو فرماتے میرے آقا بازار میں چل رہے ہیں، دونوں شہزادے مبارک کندھوں پہ ہیں، ایک کندھے پہ امام حسن دوسرے پہ امام حسین. تو اندازہ کیجئے کیسی محبت ہے میرے آقا کو. ایک 2 ٹکے کا MP اور MLA یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 ٹکے کا MLA اپنے بچوں کو اٹھا کے بازار میں نہیں چلتا. مگر ادھر دیکھیے خدا کے محبوب امام الانبیاء محبوب خدا اور خدائی کی کل خدائی کے مالک نوازوں کو کندھے پہ اٹھا کے بازار میں چل رہے ہیں. تو کیسی محبت ہوگی. سیدنا فاروق اعظم فرماتے جب میں نے دیکھا تو میں نے شہزادوں کو کہا، میں نے کہا شہزادوں تمہاری
तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है। और आगे सुनना मेरे आका का फरमान, जब सैयदा फारूक आजम ने ये अर्ज किया कि शहजादों आपकी सवारी कितनी शानदार है, तो मेरे आका ने फरमाया उमर देखो तो सही सवार भी कितने शानदार है। जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह। फरमाया उमर सवारी तो कितने शानदार हैं। अब भला बताइए मेरे आका की नवाजों के साथ मोहब्बत का ये मंजर सुभान अल्लाह। ये कौन बता रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की और अपना इमाम हसन हुसैन की ये जो अजमत थी ये लोगों को कौन बता रहा है। हज़रत फारूक आज़म, तो फिर लोगों का क्या ख्याल है फारूक आज़म के बारे में। लोग क्या ख्याल रखते हैं फारूक आज़म के बारे में। मगर लोगों ये याद रखना कि किसी की बात मानने से पहले उसकी जात को मानना जरूरी होता है। जिसकी बात मानी जाए लाजिम है कि उसकी जात भी मानी जाए, बल्कि पहले जात मानी जाती है फिर बात मानी जाती है। सारे नहीं बोले, थक गए होंगे। फारूक आज़म का जिक्र था इसलिए। हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी जन्नती, सारे आंखों को उठाओ याद करो। सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह। पहले जात मानी जाती है फिर बात मानी जाती है। इसलिए अगर कोई फारूक आज़म की जात को नहीं मानता समझ लेना वो आपकी बात भी नहीं मानता। और फिर फारूक आज़म का ये आपकी अजमतें बताना, हसनैन करीमैन की ये अजमतें बताना लोगों को, ये हसनैन करीमैन के साथ आपकी मोहब्बत की अलामत है। क्या है मोहब्बत की अलामत है, क्योंकि अजमतें उसी की बताई जाती हैं जिसके साथ मोहब्बत होती है। जिसके साथ मोहब्बत हुआ करती है अजमतें उसी की बताई जाती हैं। जिसके साथ मोहब्बत ना होना उसकी अजमत नहीं बताई जाती। अगर अगला बंदा देख भी ले तो उसको छुपा जाता है, लेकिन आगे लोगों को तभी बताई जाती है जब मोहब्बत हो। जब मोहब्बत हो फिर सिर्फ जुबानी मोहब्बत नहीं, दिल में मोहब्बत हो। क्योंकि अजमत उसी की बताई जाती है जिसकी दिल में मोहब्बत होती है, जुबानी नहीं। तो इससे पता ये चला कि फारूक आज़म के दिल में हसनैन करीमैन की इतनी मोहब्बत थी जिसका अंदाजा भी कोई नहीं कर सकता। जिसका अंदाजा भी कोई नहीं कर सकता। उस पे दलील क्या दूं? फारूक आज़म अपने बेटे को 500 दिरहम देते हैं। सबको समझ आई होगी मेरी बात, मजा भी आया होगा सबको। सैयदना फारूक आज़म अपने बेटे को जो अपना चाया हुआ है, जो अपना रखते जिगर है, उसको 500 दिरहम देते हैं, मगर शहजादों को 1000 दिरहम देते हैं। अपने बेटे को 500, शहजादों को 1000। और फिर बेटा अगर गला पूछता है ना कि अमीरुल मोमिनीन मुझे 500 क्यों दिए, शहजादों को 1000 क्यों दिए, तो आगे सुनना फारूक आज़म का जवाब। फारूक आज़म के दिल में आले बैत की कैसी मोहब्बत थी। फरमाते हैं बेटे तेरा बाप उमर है, तेरा बाप उमर है, उनके बाप अली हैं, उनके बाप का नाम अली है, उनकी अम्मी का नाम फातिमा है, उनकी नानी सैयदा खदीजा बिन्त कुबरा है, और उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे ताकीद, नारे हैदरी, हज़रत फारूक आज़म जिंदाबाद, हज़रत फारूक आज़म जिंदाबाद, हज़रत फारूक आज़म जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फरमाया अगर ये निस्बतें तुझे भी हासिल होती तो फिर तुझे मुतालबा कर सकता था। अब चूंकि तुझे ये हासिल नहीं है इसलिए तू मुतालबा नहीं कर सकता। तो देखिए फारूक आज़म को कैसी मोहब्बत है शहजादों के साथ। फिर उधर देखिए जब फारूक आज़म को इतनी मोहब्बत है तो
جی باپ پڑھ لین اونوں چھوڑ دے نہیں لجپال مرید نو توڑ دے نہیں، جی باپ پڑھ دے اونوں چھوڑ دے نہیں۔ یہ تو ایسے کریم ہیں گولڈے کا پیر پیر سید نصیر، انہوں نے فرمایا آؤ درے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر، سب بولیے بھائی آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیوں ہے نسل کریموں لجپال کرنا، ان سے تو کوئی ذرہ مانگتا ہے اس کو ذرہ عطا کرتے ہیں، بلکہ بن مانگے بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا، آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سنا جو خدا تعالیٰ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ حضرت امام حسن سے نہیں مانگا، خدا سے سوال کر رہا تھا، سنا خدا سے سوال کر رہا ہے، اپنے گھر گئے 10,000 درہم دیے اس کو بھجوا دیے، 10,000 درہم دیے اس کو بھجوا دیا۔ کہ شخص نے آپ سے اپنی تقدستی کی شکایت کی کہ میں تقدست ہوں، نادار ہوں، تو آپ نے اس کو 1,00,000 درہم عطا کیے۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم عطا کیے۔ پھر بھی نصیر کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آؤ درے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال کرانا، ذرہ مانگو ذرہ عطا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک نادار نے تقدس نے اپنے امام حسن سے ہی اپنی تقدسی کی شکایت کی، تو ذرا بڑی محبت سے سنا، بڑی توجہ سے اس نے بھی شکایت کی، تو آپ نے اپنے خادم اور غلام کو حکم فرمایا کہ 50,000 اشرفیہ، کتنی؟ 50,000 اشرفیہ اس کو عطا کر دو، 50,000 اشرفیہ اس کو عطا کر دو۔ اس نے دے دی 50,000 اشرفیہ، اس نے دے دی، مگر وہ جو مانگتا تھا اس سے اٹھائی نہ گئی، اس سے اٹھائی نہ گئی۔ اس نے مزدور بلائے، اس نے وہ مزدور بلائے اٹھانے کے لیے، امام حسن نے ان مزدوروں کی مزدوری بھی عطا کر دی۔ یعنی یہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ بندے کے دامن میں نہیں سماتا، بندے کا دامن کب پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ بات حضور تعالیٰ کے بخشنی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام حسین نے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ میں تقدس ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا رزق آنے والا ہے، تھوڑی دیر میں ہمارا رزق آنے والا ہے، جو آئے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا، جو آئے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 درہم کی 5 تھیلیاں بھیج دی۔ کس نے؟ سب بولیے، حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 کی 5 تھیلیاں بھیج دی، اور آگے سنیے حضرت امیر معاویہ کی ریکویسٹ اور گزارش۔ وہ جو لانے والا تھا نا، اس نے آ کر یہ عرض کیا، حضور یہ حضرت امیر معاویہ نے بھیجی ہیں، اور ساتھ وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو قبول فرما لیں، یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے اس کو۔ تو حضرت امیر معاویہ کی نگاہ میں کیسا مقام تھا شہزادوں کا، اہل بیت کا کیسا بلند مقام تھا۔ 5,000 درہم پیش کیے ہیں، اور ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا، اس کو قبول فرما لیں۔ جب وہ لے کے آیا، اس نے پیش کی، وہ جو مانگتا بیٹھا تھا امام علی مقام نے وہ ساری اس کو عطا کر دی، اس کو عطا کر کے ساتھ اس سے معذرت بھی کی، یہ وہ لجبال ہیں کہ عطا کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا بھلا ہو۔ اتنا عطا کرتے ہیں، دامن میں نہیں سماتا، دامن کم پڑ جاتے، ساتھ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت فاروق اعظم کو ایسی محبت ہے پیارے حسین کے ساتھ، تو پیارے حسین کو کیسی محبت ہوگی؟ یہ تو گھرانہ ہی لجپال ہے، تو پھر کیا خیال ہے کوئی فاروق اعظم کو ناراض کر کے پیارے حسین کو راضی کر لے گا؟ اور پیارے حسین کو ناراض کر کے فاروق اعظم کو راضی کر لے گا؟ کیوں؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، ایک دوسرے کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اس لیے نہ کوئی شہزادوں کو ناراض کر کے فاروق اعظم کو راضی کر سکتا ہے، نہ کوئی فاروق
تو نہیں گئے آپ؟ تو اس لیے بات یہاں سے چلی تھی. امام حسین رات کو تاجدار کائنات کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے اور رو کے ہمیں دل سنایا کہ نانا جان وہ لاڈلا حسین اب یہ شہر مقدس چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا ہے. تو میرے آقا کا دل پاک کیسے دکھا ہوگا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا خود فرماتے ہیں. امام حسین ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، رونے کی آواز سنی، میرے آقا بیٹی کے گھر گئے، فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے، تو آج آقا کا دل کیسے دکھا ہوگا؟ امام حسین رات کو آقا کے روضہ پاک کے ساتھ لپٹ کے ادھر ہی سو گئے. ادھر ہی سب بولیے بھائی، ادھر ہی آقا کے روضہ پاک کے ساتھ، نانا جان کے روضہ پاک کے ساتھ لپٹ کے ادھر ہی سو گئے. میرے آقا خواب میں تشریف لائے، تاجدار کائنات حضور امام الانبیاء بیٹے کے خواب میں تشریف لائے، نواسے کے خواب میں تشریف لائے. چوما، کیا کیا؟ سب بولیے، سارے نہیں بول رہے. بیٹے کو چوما، پیار کیا، سینہ اقدس کے ساتھ لگایا، سینہ پاک کے ساتھ لگایا اور ساتھ فرمایا بیٹے ظالمان کریم تجھے کربلا میں شہید کر دیں گے، تجھے بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کر دیں گے. اور ساتھ فرمایا بیٹے تیرے بابا علی میرے انتظار میں ہیں، بھائی حسن بھی انتظار میں ہیں، امی فاطمہ الزہرا بھی انتظار میں ہیں. بیٹے جنت تیرے لیے سجائی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ درجات ایسے ہیں جو شہادت کے بغیر تجھے نہیں مل سکتے. اس لیے جاؤ صبر اور شکر کے ساتھ جام شہادت نوش کرو اور پھر میرے پاس آ جاؤ. وہاں سے واپس آئے امام علی مقام، پھر بھائی حسن کے مزار پاک پہ گئے، بھائی حسن سے سلام کیا، پھر اس کے بعد امی فاطمہ الزہرا کے مزار پاک پہ گئے. سیدہ خاتون جنت کے مزار پاک پہ جا کے رو کے حال دل سنایا اور عرض کیا کہ امی جان وہ نازوں کا پالا ہوا حسین، وہ لاڈلا حسین آج آپ سے جدا ہونے جا رہا ہے، یہ آخری سلام عرض کرنے آیا ہے. جب امام علی مقام نے یہ سلام عرض کیا تو سیدہ خاتون جنت کے مزار پاک سے یہ آواز آئی، فرمایا اے مظلوم وعلیک السلام، اے مظلوم تجھ پر بھی سلام ہو، اے مظلوم تجھ پر بھی. تو اس جواب سے بھی دیکھیے کہ سیدہ پاک کا دل بھی کتنا دکھی ہوگا. سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کا دل کتنا پریشان ہوگا اور کتنا دکھی ہوگا. جس دن سیدہ پاک کا وصال ہوا اس دن مولا علی جب گھر میں تشریف لائے نا، جس دن آپ کا وصال ہوا، حالانکہ بیمار بھی ہے، کمزوری بھی ہے، مگر بیماری اور کمزوری کے باوجود سیدہ پاک نے خود آٹا گوندھا، خود آٹا گوندھا، پھر روٹیاں بھی خود ہی پکائی. روٹیاں بھی حالانکہ پاس خادمہ بھی تھی، اسما بنت اویس بھی تھی، اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ بھی پاس تھی، مگر خود آٹا گوندھا، خود روٹیاں پکائی. اس کے بعد مولا علی اور بچوں کے کپڑے بھی دھوئے. مولا علی اور بچوں کے، یہ آج کی ہماری جو بیٹیاں مائیں بہنیں ہیں نا، ان کے لیے یہ بڑا اچھا سبق ہے. آج ذرا پر تکلیف ہو جائے تو کیا ہے کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ آپ ان کو بتایا کریں اور ان کو سکھایا کریں اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، کیونکہ بیٹیوں نے بھی آگے اپنے گھروں میں جانا ہے. تو اس لیے سیدہ پاک کی سیرت ان کو بتاؤ اور سکھاؤ. خود آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پھر مولا علی اور بچوں کے کپڑے بھی دھوئے. تو مولا علی نے پوچھا فاطمہ میں نے آپ کو دو کام کرتے اکٹھے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے کبھی اکٹھے دو کام نہیں کیا کہ آپ نے روٹیاں بھی پکائی پھر کپڑے بھی دھوئے. تو سیدہ خاتون جنت نے آگے فرمایا، جواب دیا کہ علی آج میں نے رات کو خواب میں نانا جان کا دیدار، ابا جان کا دیدار کیا ہے، آج مجھے بابا جان کا دیدار ہوا ہے. اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا آپ کی جدائی میں میری تو جان نکل رہی ہے، میری تو جان نکل رہی ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹی میں بھی ذرا انتظار کر رہا، میں بھی آپ کا
میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو سیدہ پاک فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ بس اس دنیا میں آج میری زندگی کا آخری دن ہے. آج میں اس دنیا سے جانے والی ہوں, پردہ فرمانے والی ہوں. اس لیے روٹیاں پکا دی ہیں کہ جب کل تم میرے غم میں ہو تو کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں, نہ جانے میرے بعد کون ان کے کپڑے دھوئے گا. اس کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس جو پاس تھی ان کو فرمایا کہ آپ بچوں کو کھانا کھلا دیں. مگر بچوں نے, شہزادوں نے انکار کر دیا. فرمایا نہیں, ہم اپنی امی کے پاس کھائیں گے, اپنی اما جان کے ہاتھ سے کھائیں گے, ان کے پاس کھائیں گے. آپ نے کھانا کھلایا, پھر ان کو حضور کے روضہ پاک پہ بھیج دیا. شہزادوں کو آقا کے روضہ پاک پہ بھیج دیا. تھوڑی دیر گزری تھی, شہزادے پھر آ گئے, مگر مولا علی نے ان کو روکنے کی کوشش کی. تو سیدہ خاتون جنت اشارہ کیا, علی ان کو آنے دیں, ان کو, کیونکہ شہزادوں کی یہ گزارش تھی کہ آج ہمیں امی کا پھر آخری دیدار کر لینے دیں. شہزادے آئے اور آ کے امی کے سینہ اقدس کے ساتھ لپٹ گئے, سینہ پاک کے ساتھ لپٹ گئے. آپ نے ان کو پیار کیا, ان کے لیے دعائیں بھی کی, اور پھر ان کو آقا کے روضہ پاک پہ بھیج دیا. بچے چلے گئے. پیچھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو کہا کہ والدہ آپ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر دیں. سیدہ ام سلمہ اس وقت پاس تھی, ہم سب کی ماں. انہوں نے پانی کا انتظام کیا. سیدہ پاک نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد آپ نے دائیں کروٹ ہو کے لیٹ گئی. اپنی پاپا کی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا کی, ان کے لیے دعائیں کی, اور دعائیں کرتے کرتے جان آفرین کے حوالے کر دی. اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے تشریف لے گئی. اب یہ بات میں نے شروع اس لیے کی کہ وہ سیدہ پاک جو بیماری کی حالت میں بھی ہیں, کمزوری بھی ہے, مگر اس کے باوجود بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں, بچوں کے کپڑوں کی بھی فکر ہے, بچوں کے لیے روٹیاں بھی پکا کے جا رہی ہیں کہ کل میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. تو بھلا دیکھیے اس حالت میں بھی جن کو بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے اور ان کی بھوک کا اتنا خیال ہے, تو آج حسین جب امی جان کے مزار پاک میں حاضر ہو کے رو کے حالت میں سنا رہے ہوں گے, اس وقت سیدہ پاک کا مزار پاک میں دل کتنا دکھا ہوگا. پھر آپ کا